پاکستان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو ملک پاکستان کا ایک شیشہ بھی توڑتا ہے وہ ان 20 لوگوں کے ساتھ 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ آپ نے کبھی داستانیں پڑھی نہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے صبح ایک داستان پڑھی، خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کس قدر وفادار ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی آج ہم بھی کسی بھینس کا گوبر اٹھا رہے ہوتے۔ ہو سکتا ہے ہمارا بھی یہ نظریہ ہوتا کہ گائے کا پیشاب پینا یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارا بھی یہ نظریہ ہوتا کہ ہم گنگا میں نہا لیں گے تو ہمارے سام پوتر ہو جائیں گے اور ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ صاف اور پاک ہو جائیں گے۔ اگر آج ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو ایک خاتون نے یہ خود بات بتائی۔ کبھی آپ یہ ڈان نیوز اٹھا کے دیکھیں اس زمانے کی، لاہور میں ساری کی ساری اخباریں موجود ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کن لوگوں کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ شمالی ہندوستان کا واقعہ ہے، جب یہ موومنٹ چل گئی اور ہم لوگ جو ہے نکلے آزادی کے لیے، اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے پھر اس کے لیے بڑی سٹرگل کرنا شروع کر دی۔ تو کہتی ہے جب ہم لوگ نکلنے لگے اور پاکستان کی طرف آنے لگے تو ہندوؤں اور سکھوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو کہتی ہے کہ ہمارے مردوں کو کاٹ دیا گیا اور ماؤں کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ آج ہم ان لوگوں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ وہ حرام ہو رہا افسر جب رشوت لیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو مجرم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ 20 لاکھ شہیدوں کا بھی غدار ہے اور ان کے خون کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ وہ سیاستدان جو ملک کا سودا کرتا ہے وہ 20 لاکھ کے ساتھ بھی غداری کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب ماؤں کے سامنے بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی، کہتی ہے اس وقت میری بھی عزت لوٹنے آئے کچھ سکھ اور ہندو، اس وقت میرا چھوٹا سا بھائی تھا، اس کی غیرت جاگی اور وہ مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ تو اس ہندو نے ایک جو یہ کوسے قزاج ہوتی ہے جس کو رینبو کہتے ہیں، وہ کہتی ہے اس سٹائل کا اس کے پاس ایک چھرا تھا، چکو تھا، یہ وہ داتری ٹائپ جس طرح بنا ہوتا ہے، کہتی ہے اس نے مارا اس کی گردن پر اور اس کی گردن اڑا دی۔ جب اس کی گردن اڑائی کہتی ہے وہ جو اس نے الفاظ کہے وہ آج بھی میرے سینے پہ روز وار کرتے اور وہ ایسا زخم ہے جس کی کوئی مرہم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا باتری ہے اس کو پلید کر لیا۔ اور وہ عورت کہتی ہے پھر پتہ نہیں کس طرح مجھے کھلونا بنا کر کتنے لوگوں نے میری عزت لوٹی، پھر ایک سکھ کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور اب میں ہوں مسلمان لیکن مجبوری ہے میں سکھوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اب بتائیں کیا ان کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ جب ہم یہاں بیٹھ کر ملک پاکستان میں بیٹھ کر آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ چاہتا تھا، قائد اعظم کو ضرورت کیا تھی؟ تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے قائد اعظم کتنی بڑی اس وقت کا لیجنڈ تھا، کتنی بڑی پرسنالٹی تھی اس کی اور کتنا عظیم انسان تھا۔ اور وہ دل بر ایک نوجوان کی میں بات پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ وہاں سے نکلے میرے ساتھ میرے والد بھی تھے، کہتے ہیں ہم ایک نہر کو کراس کرنے لگے تو ہم نے دیکھا ایک خاتون ہے جس کا سینہ بھی کٹا ہوا ہے اور جس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، اس کی عزت پامال کرنے کے بعد اس کی سینہ بھی کاٹ دیا گیا اور اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دی گئی۔ یہ وہ بات تھی جس کو میں صبح پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہتا میرے ساتھ میرے والد گرامی تھے، ہم اس کے پاس گئے، ہم نے کہا خاتون یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اب میری تھوڑی سانسیں رہ گئی ہیں لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ چلے کچھ نہیں میری یہ قربانی پاکستان کے کام تو آ گئی ہے، یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نصیر الدین تھے کوئی، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جب ہم نے نہر کو کراس کیا اور دوسری طرف گئے تو وہاں پر بھی ایک ایسی خاتون ہم نے دیکھی جو بہت بڑے اس وقت کا وہاں پر کوئی بڑا چودھری تھا، اس کی وہ بیٹی تھی۔ ڈاکٹر نصیر الدین نے اس کو پہچان لیا اور پہچان لیا تو کہا بیٹی یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا چلے جائیں اور جا کر بس پاکستان کو میرا سلام پیش کر دیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے، ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے کہ ہم نے آزادی لی کیسے ہے۔ کبھی آپ جلندھر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایک خاتون ایسی بھی وہ کہتے ہیں ہمیں ملی وہاں پر جب ہم جلندھر کے کیمپوں سے گزرے،
اور جلندر والوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم جلندر میں گئے نا، وہاں پہ ہم نے دیکھا ایک عورت تھی، تڑپ رہی تھی۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے کہا ہم ہجرت کر کے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر پاکستان کی طرف جا رہے ہیں تو یہ میرے پاس چھپایا ہوا کچھ سونا ہے، یہ سونا جا کر قائد اعظم کو دے دینا، ہو سکتا ہے کچھ پاکستان کے کام آ جائے۔ اور ایک خاتون کا تو میں نے یہ بھی بیان پڑھا، اس نے کہا کہ جب میری عزت لوٹنے کے لیے آئے سکھ اور ہندو، میری عزت کو پامال کرنے کے لیے آئے، وہ کہتی ہے میرا چھوٹا سا بھائی تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا تو ان بدبختوں نے کیا کیا، اس چھوٹے بھائی کو کہتی ہے ٹانگوں سے پکڑا اور ہاتھوں سے پکڑا، اس کو اچھالا، اور اچھال کر جب نیچے آنے لگا تو نیزہ رکھ دیا، اور نیزہ اس کے پیٹ سے گھٹ کر گھس گیا اور اس کی کمر سے باہر آ گیا۔ اور وہ مذاق کرتے تھے۔ یہ وہ ہماری قربانیاں ہیں جو ہم نے دی ہیں، لیکن یہ افسوس کہ ہم اس کے تقاضے بھول گئے۔ ہمیں یاد کیا رہا؟ ہماری نوجوان نسل، یہ ہمارے لیے نمائے فکریہ ہے۔ ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلانا، کیا یہ مقصد تھا ملک پاکستان کو بنانے کا؟ یا یہ مقصد تھا کہ مسجدوں کے محرابوں کے اندر بھی گانوں کی شوٹنگز کی جائیں گی؟ یا یہ مقصد تھا کہ وہ خواتین جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائیں، عزتیں بچانے کے لیے خودکشیاں کر لی، عزتیں بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ آج عورتیں نکلتی ہیں پاکستان میں اور کہتی ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی۔ کیا ان کا دل نہیں دکھ؟ کیا اسلامی تعلیمات کا تمسخر اڑانے کے لیے ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا تھا؟ اور وہ بدبخت حکمران جو ملک کو لوٹتے ہیں، جو اس کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں، جو قوم اور ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ محمد عربی کی شریعت کے دشمن ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہ ملک اس لیے نہیں لیا گیا، اور قائد اعظم نے بتا دیا تھا